learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ اللہب یہ مکی صورت ہے اور اس میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارا۔ قریش نے کہا یہ کون ہے؟ پھر وہاں سب آ کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں بتاؤں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے آنے والا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بولا تو تباہ ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے آئے اور آپ پر یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب۔ صحیح بخاری 4971۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے کہ ابو لہب ہلاک اور برباد ہوا، اس کا مشن ناکام ہو گیا، یعنی وہ بدبختی کو پہنچا اور اس نے زندگی سے کوئی نفع نہیں اٹھایا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا، یعنی شعلہ فروزاں۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، آپ سے شدید دشمنی رکھتا تھا اور آپ کو سخت اذیت پہنچاتا تھا۔ اس میں دین کی کوئی رمق نہیں تھی، نہ ہی رشتہ داری کا کوئی لحاظ تھا۔ غزوہ بدر کے 7 دن بعد اس کے ایک زہریلی قسم کا دانہ نکلا اور مرض لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے اسے الگ ڈال دیا۔ وہیں وہ مر گیا اور 3 روز تک اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی، کسی نے نہ اٹھائی۔ جب وہ سڑنے لگی تو اس وقت حبشی مزدوروں سے اٹھوا کر دبوائی۔ انہوں نے ایک گڑھا کھود کر اس کو ایک لکڑی سے اندر دھکا دے دیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے۔ یہ دنیا کی رسوائی اور بربادی تھی۔ ما اغنا عنہ، نہ کام آیا اسے، مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا، یعنی مال اس اعتبار سے اس کے کام نہ آیا کہ اسے مال نے سرکش بنا دیا۔ دوسرے مال اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ جب اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو مال، اولاد اور جاہ و منصب کچھ بھی اس کے کام نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 10۔ سیصلی نارا، وہ جلد ہی آگ میں داخل ہوگا، ذات لہب، شعلے والی۔ آگ اسے ہر طرف سے گھیر لے گی، یعنی مرنے کے بعد سخت شعلہ زن آگ میں پہنچنے والا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے قرآن نے اس کی کنیت ابو لہب قائم رکھی۔ دنیا میں تو اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اس کے رخسار آگ کے شعلے کی طرح چمکتے تھے، مگر قرآن نے بتا دیا کہ وہ اپنے آخری انجام کے اعتبار سے بھی ابو لہب کہلانے کا مستحق ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ، اٹھانے والی، الحطب، لکڑی کے گٹھے کو۔ ابو لہب کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیت پہنچاتی تھی۔ وہ دونوں گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ کو غربت کا طعنہ دیتی اور لکڑیاں لاد کر لایا کرتی تھی، اس لیے اسے لکڑیاں چننا یاد دلایا گیا۔ ابو لہب کی بیوی کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو کر لاتی اور آپ کے راستے میں بچھا دیتی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عربی میں چغل خوری کے لیے محاورہ ہے، اور یہاں اس کی اس عادت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت کیا کرتی تھی اور آپ کی دشمنی پر اکساتی تھی۔ وہ بھی آگ میں جائے گی، جیسے دنیا میں اپنے شوہر کے کفر اور بغض میں مددگار تھی، ایسے ہی آخرت کے عذاب میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگی۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، رسی ہوگی، من مسد، بٹی ہوئی، اس کے گلے میں کھجور کے پتوں کے ریشوں سے بٹی ہوئی رسی بندھی ہوئی ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب اور اس کی بیوی ابھی ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ عنقریب انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ دونوں ایمان نہیں لائیں گے، بس یہ اسی طرح واقع ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں ایک ہار بہت قیمتی تھا اور وہ کہا کرتی تھی کہ اس کو محمد کی عداوت پر خرچ کر دوں گی۔ ضرور تھا کہ دوزخ میں بھی اس کی گردن ہار سے خالی نہ رہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بدبخت کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی، لکڑیوں کے گٹھے کی رسی گلے میں آ پڑی جس سے گلا گھٹ کر دم نکل گیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ لہب مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔